اللہ سے ملاقات برحق ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کاٹا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ خوشی منائی جا رہی، برتھ ڈے منایا جا رہا، اللہ اکبر، برتھ ڈے منانے والوں سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خوشی کا وقت تھوڑی ہے، غم کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتولى الصالحين۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، وقال علیہ الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن، وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے،
خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ اللہ کر ہر دم، اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو۔ اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، صحت مند بھی پریشان، بیمار بھی پریشان، انسان جہاں رہتا ہے پریشان، اس کی زندگی کے ہر کام ادھورے رہتے ہیں۔ 2 کام بنانے جاتا 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتا 8 کام بگڑ جاتے۔ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ فی الحال ڈپریشن کا شکار ہے۔ یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ ماشاءاللہ ہم جتنا درود شریف پڑھتے ہیں اسے کوالٹی والا پڑھیں اور زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ یوں فرمایا کہ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ حضرات جن کو سرکار کے احسان یاد ہے، آقا کے احسان یاد ہے، پیارے نبی کے احسانوں کو یاد کر کے، سیرت کو یاد کر کے، آقا کے ہجرت کے سفر کو یاد کر کے، بدر کے واقعے کو یاد کر کے، احد کے واقعے کو یاد کر کے، خندق کے موقع کو یاد کر کے، صلح حدیبیہ کو یاد کر کے، تبوک
یرموک کے موقع کو یاد کر کے، فتح مکہ کے موقع کو یاد کر کے، آقا کے گھر کے فاقوں کو یاد کر کے، پیارے نبی کی مسکرانے کی اداؤں کو یاد کر کے جو درود شریف پڑھتے رہتے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ فرمایا درود شریف اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ مدینہ منورہ اس سرزمین پر وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آقا کی آرام کے لیے اور آقا کے ہجرت کے لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینہ منورہ ہے۔ یوں فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلائے، ایک دعا اللہ سے ہم ضرور کریں، باری تعالیٰ مدینہ طیبہ میں ہمیں حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے۔ یوں فرمایا جو ایمان والا مرد اور جو ایمان والی عورت ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے نیک عمل کرے گی، اللہ اسے ضرور بالضرور حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ساری پریشانیاں اس لیے ہے کہ ہمارے پاس پاکیزہ زندگی نہیں ہے، اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر محنت کرو، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے ہونے کو بولو، ایمان کو مضبوط کرو، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اپنے بچوں کو ایمان کے واقعات سناؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ یوں فرمایا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں نارمل لگتا ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ اسی لیے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا، میں نے پوچھا موت کیسی آئی؟ کہنے لگے موت کے وقت، انتقال کے وقت، دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا، انہوں نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور کلمہ پڑھا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے گھر والے سے میں نے پوچھا کون سا خاص عمل تھا، کون سا وظیفہ زیادہ کرتے تھے کہ موت کے وقت انہیں اللہ کی یاد آ گئی؟ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں موت کے وقت انہیں بچوں کی یاد آ جاتی ہے، پوتوں کی، نواسوں کی یاد آ جاتی ہے۔ ارے پوری زندگی تو ان پر محنت کی، موت کے وقت تو اللہ کو یاد کرو۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اور یقینی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں آخرت پر پورا پورا یقین ہوتا ہے۔ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، الف لام میم، کیا ترجمہ کا ہمیں پتہ نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ بتا دو کیا ترجمہ کا، مجھے بھی نہیں معلوم۔ پیر ذوالفقار صاحب آپ بتا دو کیا ترجمہ، فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ ارے بڑے بڑے اللہ والو آپ بتاؤ، حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب آپ بتاؤ کیا ترجمہ کا، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، شروع کا لفظ لائے الف لام میم، پڑھانے والا استاذ کہتا ہے اس کا ترجمہ مجھے معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جہالت کا اقرار کرواتے ہیں، اپنی جہالت کا اقرار کرو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اب آگے چلو۔ اور انسان زندگی کے ہر موڑ پر جب آگے بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مٹا کر کے پاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میٹنا ہے پانا، پانا ہے مٹنا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یوں فرمایا جن کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس ایمان کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے، ایمان کے بول کو بولنا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ ہماری دینی مائیں بہنیں بھی ایمان کو بولے، نماز کو بولے، علم و ذکر کو بولے، اکرام مسلم کو بولے، اخلاص نیت کو بولے، دعوت اللہ کو بولے، پرہیز کے طور پر لایانی چیزوں سے بچنا اس کو بولے۔ جب ایمان کے بارے میں بولے گی، ایمان جڑ میں اترے گا، ایمان مضبوط ہوگا، اور مضبوط ایمان انسان کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے، اور جب بندہ اعمال پر کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا قرب مل جائے، یوں فرمایا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سجدہ کرو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے چلے گئے، ایمان حاصل کر کے چلے گئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ ہمارے یہاں سورت میں ایک عورت تھی، روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، روزانہ ایک قرآن، حالانکہ مستورات ہے، عورت ہے، گھر کے کام کاج لگے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ موت یاد ہے، آخرت یاد ہے، اللہ سے ملاقات یاد ہے، قبر کی ہمیشہ کی جو لائف ہے وہ یاد ہے۔ بڑی خوش نصیب عورت تھی، بڑی سعادت والی عورت تھی، روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی۔ آج تو وہ دنیا سے چلی گئی، قبر میں سوئی ہوئی ہے، یہی تو اسے کام آیا۔ اگر وہ قرآن نہ پڑھتی، اللہ کا ذکر نہ کرتی اور غیبتوں میں لگ جاتی اور سہیلیوں کی اور اڑوس پڑوس والوں کی غیبتیں کرتی رہتی تو اس کی تو دنیا بھی برباد ہوتی، آخرت بھی برباد ہوتی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، میرے اور آپ کے گھروں پر قیامت آنے والی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، یہ نیا پیٹ بھی اس میں نہیں رہے گا، نہ آپ نیا پیٹ میں رہو گے، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ آپ اپنے گھروں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کی فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ آپ کی فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا یاد تو کرو آپ کی ان سہیلیوں کو جو شادی ہال میں آپ کو ملا کرتی تھی، آپ سے فون پہ باتیں کرتی تھی، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا۔ آج کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے میں ان کو اٹھایا گیا، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اس کی ڈولی قبرستان کی طرف لے جائی گئی، اس کی جنازے کی نماز ادا کی گئی، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، ٹنوں من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا۔ کیا وہ عورتیں لوٹ کے آئی ہیں؟
فرمایا نہیں آئی، او میری دینی ماؤں بہنوں، وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، یہ ون وے ہے، ون وے، جو وہاں چلا جائے وہاں سے لوٹ کے نہیں آتا۔ آج زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، صحت ہے، اللہ کو منانے کا اللہ کی قسم سنہرا وقت ہے، لیکن چونکہ موبائل ہے، سیریل ہے، بچوں کے ہاتھ میں کارٹون ہے، انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، بچوں کے اسکول اور ٹیوشن کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پیسوں کی محبت ہے، گھر بار کی محبت ہے، مرنے کو جی نہیں کرتا، چیزوں کی محبت ہے، اس محبت نے انسان کو ایسا اندھا کر دیا، اپنی موت کو ہی بھلا دیا۔ شیطان بھی یہی کہتا ہے ابھی تھوڑی نہ تیری موت آنے والی ہے، وہ تو جب موت آئے گی اس سے پہلے تیاری کر لینا۔ حالانکہ میری دینی ماؤں بہنوں، قبرستان ایسی عورتوں سے بھرا پڑا ہے جو عورتیں یوں کہتی تھی کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے، بعد آئی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا، اور وہ عورتیں اور وہ مستورات اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں ایک مستورات تھی، ہمارے رشتہ داروں میں سے تھی، روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، اللہ کو مناتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، اللہ کو راضی کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، بڑی خوش نصیب عورت تھی۔ ہمیں ان کی باتوں کو سن کر رشک آتا ہے کہ اے اللہ اکبر، کیسا وقت نکالا تھا، اللہ کو کتنا وقت دیا تھا۔ آج عام طور پر مستورات کے پاس سوا پارہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ بیجاپور میں ایک مدرسہ چلتا ہے، ایک بڑی آپا ہے، ماشاءاللہ تفسیر کرتی ہے، درس حدیث دیتی ہے، سنتوں کا مذاکرہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے۔ ان کے پاس کافی بیجاپور کی مستورات پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ ان کی ایک شرط ہے، وہ اسی مستورات کو پڑھاتی ہے جو مہینے میں ایک قرآن ختم کرتی ہے۔ اگر ایک قرآن ختم نہ کریں تو اس مستورات کے پاس ان کا داخلہ نہیں ہوتا۔ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا ہماری اہلیہ بھی ان کے پاس جاتی ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے ہماری اہلیہ کو، اور وہ بھی الحمدللہ ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہو، کھانا بن جاتا ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے وقت نکالتے ہو، گھر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک حرف پہ 10 نیکی، 10 نیکی، بہت بڑی چیز ہے 10 نیکی۔ دنیا کے 10 لاکھ روپیے 10 نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 150 حروف ہے، کتنی نیکی ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو آخرت سمجھ آئے۔ وہ مستورات جو روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، اس کا انتقال ہوا، اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسرے سال لوگ حج پر گئے، ان کا ایک بھانجا تھا، ان کے بھائی کا بیٹا، وہ بھی حج پر گیا، تو وہ عورت کو اس نے وہاں دیکھا، لیکن اللہ کی شان ملاقات نہ ہو پائی۔ اس نے کہا یار، گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اپنی فوئی کو دیکھا ہے وہاں، کہ فوئی کا تو انتقال ہو گیا۔ ارے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، میری فوئی تھی وہ۔ 2-3 دن گزرے، گھر کی ایک مستورات کو وہ عورت خواب میں آئی تو پوچھا کہ بہن آپ حج پر گئی تھی؟ وہ بھانجا تو یوں کہتا ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا۔ کہا ہاں، اس نے نہیں، میں نے بھی اس کو دیکھا، چونکہ میری خدمت کرتا تھا، مجھے میرے بھانجے سے محبت تھی، میں نے بھی اس کو دیکھا، لیکن ملاقات کی نوبت نہ آئی، اور میں تو اس سال حج پہ گئی تھی، اللہ نے مجھے حج پہ بلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یوں آخرت کی تیاری کے موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے تو بڑا رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو کلمے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ چلے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ خوش ہے۔ ایمان کے ساتھ چلے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیدا کرنے والا رب راضی ہے، اسی لیے تو اس کو ایمان کے ساتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔
ایک بزرگ کا انتقال ہوا، موت کے وقت کلمہ پڑھا، میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کیا عمل کرتے تھے؟ کہا مولانا صاحب کیا بتائیں، ہمیشہ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ان کی دوستی تسبیح کے ساتھ تھی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کبھی گھر میں ادھر ٹہلتے کبھی ادھر ٹہلتے، تسبیح پڑھتے رہتے، بس اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمایا۔ اور کہا کہ اللہ کے دین کی بڑی محنت کرتے تھے، بڑی قربانیاں دیتے تھے، امت کی فکر، امت کا درد، امت کا غم، امت کی کوڑن ان کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ تھا، بڑی شان سے دنیا سے گئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک وقت آئے گا اس دنیا سے میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، اگر اللہ کو راضی کر کے گئے ہمیشہ ہمیش کی بہاروں میں ہوں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے ہمیشہ ہمیش کی پکڑ میں ہوں گے اور حالات میں ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام کیا ترجمہ کا کسی کو معلوم نہیں، کون جانتا ہے؟ فرمایا ایک اللہ جانتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پڑھنے والے بچوں سے بھی کہا، پڑھانے والوں سے بھی کہا، مفسروں سے بھی کہا، تفسیر کے لکھنے والوں سے بھی کہا کہ دیکھو اپنی جہالت کا اقرار کرو، اپنے چھوٹے پن کا اقرار کرو، آگے اللہ کا قرآن پڑھو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن شریف میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ایک دم سچی کتاب، اور اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، وعد اللہ حقا، اور اللہ کی باتیں بھی سچی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، ہمیں ہمارا رب دیکھتا ہے، خالق دیکھتا ہے، مالک دیکھتا ہے، پالنہار دیکھتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑے سننے والے ہیں، بہت خوب جاننے والے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غور سے سنتے ہیں، وہ اپنی کہانیاں، اپنے قصے اور اپنی داستانیں کسی اور سے نہیں سنایا کرتے، وہ اپنے اللہ سے ہی شیئر کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سکون کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اکیلے میں چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا اسے سکون کہتے ہیں، رات میں چادر اوڑھ کے اللہ سے باتیں کرنا اسے سکون کہتے ہیں، رات میں میٹھی نیند کی آنکھ کھل جائے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنا اسے سکون کہتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم تو گنہگار ہیں، ہم اپنے اللہ سے باتیں کیسے کریں؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، بہت سی گنہگار عورتیں ہیں جن کی انگلینڈ بات ہو جاتی ہے، امریکہ بات ہو جاتی ہے، پناما بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، اپنے حالات اپنے مولا کو سنانا سیکھو، کوئی بھی تکلیف آ جائے اللہ سے کہو، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھو، انشاءاللہ بڑے پیمانے پر آخرت بن جائے گی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین حضرات کے لیے اللہ کی کتاب میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ متقین کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی کہتے ہیں جہنم بھی برحق ہے، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی کہتے ہیں فرشتے برحق ہے، تقدیر کو دیکھا نہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ تقدیر برحق ہے، اللہ کی کتاب کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ کی کتابیں برحق ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر، کہ آخرت کا دین برحق ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، کہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی لائف ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، جیسی زندگی ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ یوں فرمایا اگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، اسی سیکنڈ انسان دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر قبر میں جہنم کا عذاب شروع ہو گیا، قبر نے دھسنا شروع کر دیا، سانپ بچھو قبر میں آ گئے، اللہ ناراض ہو گئے، پسلیوں کو دوسری پسلیوں میں دھسا دیا گیا، قبر تنگ ہو گئی، یوں فرمایا انسان دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا۔ کون سی راحت، کون سے اچھے کھانے، کون سا فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، کون سا بنگلہ، کون سی گاڑی، کون سا شو روم، کون سا اے سی، کون سی دنیا بھر کی نعمتیں، کون سا عالی شان بستر، کون سا شاندار صوفہ، نعوذ باللہ اگر قبر میں عذاب شروع ہو گیا انسان دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اسی لیے فرمایا دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، آگے کا ایک سیکنڈ کا او میری دینی ماؤں بہنوں نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم۔ وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، روح نکالی جائے گی، غسل دیا جائے گا، مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ آج تو ہمارے گھروں میں بے دینی کا ماحول ہے، بہت سے وہ گھر ہے جس میں ٹی وی ہوتی ہے، یاد رکھنا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر والوں کا اللہ کے نزدیک، اس گھر والوں سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ میں نے دیکھا جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اس گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بچے نافرمان ہوتے ہیں، درد سر بنتے ہیں، وہ گھر والوں کے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی کمائیں ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ گھر والوں پر اثرات بہت ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر بار بار کاٹنے پڑتے ہیں، ان کا پیسہ اکثر ڈاکٹروں میں چلا جاتا ہے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہوتی ہے اس گھر کے اوپر کبھی بھی اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بھی ٹی وی نہ ہو، ہمارے موبائل میں بھی ٹی وی نہ ہو، ہمیں کون دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ دیکھتا ہے۔
کاٹا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ خوشی منائی جا رہی، برتھ ڈے منایا جا رہا۔ اللہ اکبر، برتھ ڈے منانے والوں سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خوشی کا وقت تھوڑی ہے، غم کا وقت ہے۔ اگر کسی کا 40 سال کی عمر تھی، 41 ہو گئی، بہت افسوس کی بات ہے۔ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا، 1 سال وہ موت کے قریب ہو گئی، 1 سال وہ عورت قبر کے قریب ہو گئی، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا۔ اب اس کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ارے پورا سال جو غفلت میں گزرا، گناہوں میں گزرا، اللہ کی نافرمانی میں گزرا، تو میری بہن اس پر تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، کچھ صدقہ نکالنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے گھروں میں خوشیاں منائی جا رہی، کس بات کی خوشی ہے؟ موت آنے میں 1 سال قریب ہو گیا، اس کی خوشی ہے؟ جلدی قبرستان جانا ہے، اس کی خوشی ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہمیں اپنی موت یاد نہیں؟ کیا ہمیں اپنی قبر یاد نہیں؟ بہت سی عورتیں مستورات جو ہیں اپنے بچوں کی بڑے زور و شور سے برتھ ڈے مناتی ہے، اور یوں کہتی ہے کہ ابھی تو یہ بچے ہیں۔ ہاں ابھی یہ بچے ہیں، ابھی جیسا دیکھیں گے ویسا بڑے ہو کر کریں گے۔ کتنے نیک گھرانے ایسے ہیں، اس میں برتھ ڈے آ کے چلی جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہیں آخرت یاد ہے۔ دنیا کی ناجائز خوشیوں کو وہ آگ لگا دیتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ حاجی صاحب کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، انہیں جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، انہیں غیروں والا لباس نہ پہناؤ، ورنہ بڑے ہو کر اسی لباس کی محبت آئے گی۔ صرف جمعہ کو شرم کے ساتھ کفنی پائجامہ پہنے گا، اسے نبی والا لباس، نبی والا طریقہ، اسلامی کلچر اسے پسند نہیں آئے گا، اسے لوگوں کے درمیان شرم آئے گی، کیونکہ وہ لوگوں کو جانتا ہے، ہمیشہ جس اللہ کے پاس رہنا ہے اپنے رب سے ناواقف ہے۔ اسی لیے فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے، ان پر رحم کھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں وقتاً فوقتاً موقع کی دعائیں سکھاؤ، اللہ والوں کے واقعات سناؤ، انہیں اسلامی لباس پہناؤ، انہیں ٹوپی پہناؤ۔ بڑا ہو کر نیک بنے گا، شریف بنے گا، یہ لباس اسے کئی گناہوں سے بچائے گا، نامحرموں سے بچائے گا، بد نظری سے بچائے گا۔ ارے بد نظری سے بچے گا، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس میں اسے مزہ آئے گی۔ ہمارے بچے کو دنیا سے جانا ہے، اسے قبر میں سونا ہے، اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر اپنے بچوں کو حافظ عالم نہ بنایا، قاری مفتی نہ بنایا، اللہ کا ولی نہ بنایا، اللہ کے دین کی محنت میں نہ جوڑا، آپ میری بات یاد رکھنا، یہ بچے بڑے ہو کر ہمیں بھول جائیں گے، پیسوں میں لگ جائیں گے، چیزوں میں لگ جائیں گے۔ آج تو بڑی مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ آج سب دنیا کی حد تک ایک بڑا طبقہ ہے، دنیا کی حد تک سوچ رہے دنیا سنور جائے، دنیا ویل سیٹ ہو جائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ تو گزر جائے گی، حالات میں بھی گزر جائے گی، خوشی میں بھی گزر جائے گی، غمی میں بھی گزر جائے گی۔ کچھ اللہ کے عاشق لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود بھی آخرت کی سوچتے ہیں اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو پوری آخرت یاد دلاتے ہیں، آخرت کے مناظر یاد دلاتے ہیں، دنیا کا فانی ہونا سمجھاتے ہیں، دنیا کا وقتی ہونا سمجھاتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، دنیا بھی قدموں میں آئے گی اور اللہ آخرت کو بھی سنوارے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین لوگ کون؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین لوگ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔
وما انزل من قبلک، پہلے آسمان سے جو کتابیں اتری، جو صحیفے اترے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، زبور پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ سے ملاقات برحق ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کرو؟ فرمایا غیب پر ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت میں نماز پڑھو، دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، وضو میں مسواک کا اہتمام کرو، کم پانی استعمال کرو، اور اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں، جلدی جلدی رکوع نہیں، جلدی جلدی سجدہ نہیں، بڑے مزے لے کے رکوع کرو، بڑے مزے لے کر سجدے کرو، نماز ٹال ٹال کر نہ پڑھو۔ ہم چائے ٹھنڈی کر کے نہیں پیتے، ہم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، ہم آئس کریم کو پگھال کر کے نہیں کھاتے، پتہ ہے اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ جو نماز کو ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں نماز کی لذت سے محروم رہتے ہیں۔ نماز اول وقت ہو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، سکون سے نماز پڑھا کرو، اس نماز کی برکت سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، ہم تو چونکہ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، اس لیے وہ اہمیت نہیں جو آنی چاہیے۔ نماز کی اہمیت پیارے نبی سے پوچھو، رات کو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے گناہ بھی معاف ہے، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہے، اس کے باوجود اتنے لمبے لمبے رکوع، اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے کہ کتابوں میں لکھا ہے حتی یتورمت قدماہ، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے بعد آقا کا مرتبہ ہے، اور عبادتوں کا یہ حال ہے کہ پیر مبارک سوکھ جاتے ہیں، اور میں اور آپ ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں، اور ہمارے پاس 2 رکعت تہجد پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ محروم کون؟ جس کے پاس 8 گھنٹے کی رات ہو اور اس میں سے 2 منٹ اس کے پاس اللہ کے لیے نہ ہو۔ واٹس ایپ میں 10 منٹ لگا دے گا، یوٹیوب میں رات کو 40 منٹ لگا دے گا۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو وضو کے ساتھ سوتا بھی نہیں، وضو کرنا بوجھ لگتا ہے، حالانکہ وضو کے ساتھ سوئے تو اگر انتقال ہو جائے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک نوجوان 35 سال کی عمر رات 12:30 بجے تک دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، چوراہے پر بیٹھنے والوں کو وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے 12:30 بجے آ کے سویا، 1:30 بجے دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن موت کا وقت آ گیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی عمر کے بعد ہی مریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے کب چلے جائیں، اس لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب تیرے نام کا یہ اعلان ہو اس سے پہلے تو اللہ کو راضی کر لے۔ جتنی بھی عبادتیں ملی ہے یہ سب زمین پر ملی ہے، جتنے احکام آئے زمین پر آئے، جتنے فرائض آئے زمین پر آئے۔ نماز کی باری آئی، اللہ نے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ پیارے نبی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، آپ پہنچے بیت المقدس پر، آقا نے وہاں امامت کروائی، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا، آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا جس کا خلاصہ پیارے نبی جی اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ پیارے نبی کا سفر شروع ہوا، آپ صریف الاقلام پہنچے، اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ، وہاں سے آپ عرش معلیٰ پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے عرش پر قدم رکھا، اللہ نے
سارے نورانی پردے ہٹا دیے، پیارے نبی نے اللہ کی زیارت کی، کچھ تحفے ہمارے نبی نے پیش کیے، کچھ تحفے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے۔ اخیر میں جب ہمارے نبی آ رہے تھے، اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، پیارے نبی ایک دم خوش ہو گئے، نماز لے کر آئے، صحابہ کو بتایا، صحابہ خوش ہو گئے، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ سے مانگنے کی چابی مل گئی، اللہ کے خزانے کی چابی مل گئی۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ آقا نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے گھر میں ایک جگہ مصلی کی فکس کرو، بڑے دھیان سے نماز پڑھو، دوستی اللہ سے کرو، یاری اللہ سے لگاؤ۔ اللہ کی قسم دنیا بھی قدموں میں آئے گی، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو فرمایا کہ متقین لوگ کیا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اے ابن آدم، تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی، مجبوروں کی مدد کرو۔ ہم لوگ معائنے کے لیے ایک گھر میں گئے، وہ گھر والے بڑے حالات میں تھے، ان سے پوچھا کہ نوساری میں ہیلپ گروپ چلتا ہے، اگر آپ کو فوڈ پیکٹ دے دیا جائے تاکہ رات کا کھانا آپ کو بنانا نہ پڑے، آپ کمزور ہیں، پریشان حال ہے۔ کہ مولانا صاحب ہمارا کھانا تو ایک جگہ سے آ جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ وہ تبلیغ کے جو ذمہ دار ہیں نا، وہ وہاں سے آ جاتا ہے۔ اچھا کون ذمہ دار؟ ہمیں نام تو بتا دو۔ دونوں وقت کا آ جاتا ہے؟ بولے دونوں وقت کا آ جاتا ہے۔ انہوں نے نام بتایا تو میں ہل گیا۔ جس کے یہاں سے کھانا آتا تھا بیچارہ وہ خود زکوٰۃ کا حقدار، انتہائی درجے میں بیچارہ کمزور۔ میں نے کہا اللہ اکبر، خود پریشان حال ہے لیکن اپنی آخرت بنانے کی فکر کیسی ہے؟ دونوں وقت کا کھانا ان کے گھروں سے جا رہا ہے، اور ہمیں کیا پتا کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے۔ آج رات میں مغرب کے بعد اسی نیا پیٹ محلہ کی مسجد میں مجھے خدمت پر کیا ملتا ہے، اس ٹاپک پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ تمام مستورات سے گزارش ہے اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو بھی بتاؤں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسے میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک کام کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا، کبھی 10 روپئے، کبھی 20 روپئے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا۔ مدد یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں پیسے دیے جائیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دینا، یہ بھی ان کی مدد کرنا ہے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا قرآن ہمارے گھروں پر موجود ہے، کوشش کریں ہر مہینے ایک قرآن ختم کریں، ہر مہینے روزانہ 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، انشاءاللہ مہینے میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن کھلے گا نا، انشاءاللہ عاملوں سے جان چھوٹ جائے گی، گھر میں برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی۔ ہمارے بچے بھی قرآن کھولے، ہماری بچیاں بھی قرآن کھولے، اور ہمارے دینی مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیں اور تسبیحات کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 22-23 رمضان تھی، ایک مستورات کا مجھے فون آیا، مولانا صاحب ایک تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 2 منٹ دعا کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے پرابلم کو حل کرے گا۔ درود شریف بڑی اہم چیز ہے۔ وہ مستورات خاموش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید 500 مرتبہ درود شریف انہیں زیادہ لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بولتے کیوں کچھ نہیں؟ ہاں کہو، منع کرو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا وظیفہ کم کر دوں، آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ کہا مولانا میں بڑی پھنس گئی آپ کی بات سن کر،
کیا ہوا؟ ایک میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا، نہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا، نہ اپنے گھر والوں کو بتایا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں آپ کو بھی بتانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، آپ نے بات ہی ایسی کر دی 500 مرتبہ درود شریف کی کہ جب تک وہ میں آپ کو بتاؤں گی نہیں مجھے آگے کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو مولانا میں آپ کو بتاؤں گی تو ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی؟ میں کہا نا آپ تو ہماری تو ایک بات چل رہی ہے، آپ وہ سمجھنے کے لیے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا مولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ جوان عورت ہے، پیارے نبی کو جانتی ہے، آقا کے احسانات کو جانتی ہے، موت یاد ہے، آخرت یاد ہے۔ مجھے ایسا لگا میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی۔ تو مولانا یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ نے جو 500 مرتبہ درود شریف بتائے وہ یہ 15,000 میں شامل کرنے ہیں یا الگ سے پڑھنے ہیں؟ پھر میں خاموش ہو گیا، جواب کوئی نہیں۔ اس نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہا میری بہن میرے لیے بھی دعا کر، میرے لیے بھی دعا کر۔ میں کہا وہ 15,000 میں شامل ہے 500، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 500 مرتبہ کی توفیق کیسے ہوئی؟ اس کا تعلق مردوں سے انشاءاللہ مغرب کے بعد بتاؤں گا۔ اس نے عجیب بات بتائی اس کے شوہر کے بارے میں، وہ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کرے آج کی مجلس میں ہمیں آخرت یاد آ جائے اور ہم دنیا کی محبت ہمارے دل کی جڑوں سے نکل جائے۔ جو عورت، جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ اپنے شوہر کی خدمت کریں، رات سونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں غیبتیں نہ کریں۔ یوں فرمایا پیسے ایسی تھیلی میں نہ رکھو جس میں سوراخ ہو، اور پانی ایسی ڈول میں نہ بھرو جس میں لیکیج ہو۔ اگر آپ نے غیبت کی تو نیکیاں چلی جائے گی، سامنے والے کے گناہ آئیں گے۔ زندگی بھر کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور بڑی اچھی زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ سے صلح کرتے ہوئے، اللہ سے دوستی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، نوز پیس کا اہتمام کرو، خدمت کا جذبہ رکھو، ساس بہو کی، بہو ساس کی، دونوں مل جل کر کے رہیں، لڑ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بھابھی سے، دیرانی سے، جیٹھانی سے، نڑن سے کہ اگر آپ لوگ لڑے نہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی کو دل میں نہ پالیں، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ ایک نیک عورت نے صرف بلی کو تکلیف پہنچائی، بلی ان کا گھر کا دودھ پی جاتی تھی، اس کو اس نیک عورت نے پور دیا اور اس کو قید جیسا کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یوں فرمایا جس کا خلاصہ اس کی ساری نیکوکاری کے باوجود اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ بلی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو جو عورت آپس میں اپنی اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تکلیف پہنچائے گی، خدا کے دربار میں کتنا اس کے لیے مشکلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تکلیف پہنچانے والی عورت کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتی، نیک عورت کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غیبت کرنے والی عورت کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتی، اور نیک کرنے والی نیک عورت کبھی بھی غیبت نہیں کرتی۔ آپ بھی کچھ نیت کرو، انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں، گناہوں میں گزارا۔ اے اللہ، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، کچھ عورتیں
ایسی بھی تھی جو روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن کا شوقین بنا دے، درود شریف کا شیدائی بنا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، ہماری دینی ماؤں بہنوں کو اول وقت نماز پڑھنے کی، سکون والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی بھی کوئی بھی حالات آئے، پریشانیاں آئے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مستورات کو توفیق عطا فرما کہ جب بھی نماز پڑھے 2 منٹ کی دعا کرے، انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا، ان کے شوہر ان کے ہو جائیں گے، ان کی ساس ان کی ہو جائے گی، ان کی بہو ان کی ہو جائے گی، اور ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اے اللہ مستورات کو پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دور دراز سے مستورات آئی ہے آپ کو لینے کے لیے، آپ کو منانے کے لیے، آپ سے صلح کرنے کے لیے، دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے۔ اے اللہ مستورات کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، انہیں چین سکون اطمینان امن و امان عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، وسیع مکان عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں عطا فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ بڑے پیمانے پر ہم تمام کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، پورے عالم والوں کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔